بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام علی بن ابی طالب مسجد کوفہ کے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی بن ابی طالب، میں آپ سے حضرت آدم، شیطان اور جنات کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے کہا کہ اے بندائے خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ مجھے اس کافر کا نام بتائیں۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ آپ مجھے اس شیطان کا نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات ایک انسان سے ہوئی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، کیا ہم انسانوں سے پہلے جناتوں کی شروعات ایک جن سے ہوئی تھی؟ اگر ایک جن سے ہوئی تھی تو اس پہلے جن کا نام بتائیں مجھے۔ اور میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا گیا، تو کیا جنات کے لیے کوئی نبی یا پیغمبر بھیجے گئے یا نہیں؟ مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ اور اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر کس طرح معافی مانگتے رہے، تو آپ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کیفیت کے بارے میں بتائیں۔ اور شخص نے کہا کہ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا تھا، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کس حصے کی طرف اتارا تھا؟ آپ مجھے زمین کے اس حصے کا نام بتائیں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پر کتنے سال زندگی گزاری تھی، اس کے بارے میں مجھے بتائیں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنتی لوگ آپس میں کس زبان میں بات کریں گے؟ آپ مجھے ان کی زبان کے متعلق بتائیں۔ اس کے بعد شخص نے کہا کہ میرا نواں سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ جب دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخی لوگ بھی آپس میں کس زبان میں بات کریں گے؟ مجھے اس کے متعلق بتائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے بندہ خدا، تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ تو یہ بات جان لو کہ سب سے پہلے یہ جان لو کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے، اور اس ساری کائنات میں اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا سب سے پہلے شیطان تھا، کیونکہ جب شیطان کو حکم ملا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو وہ تکبر میں آ کے اللہ کے اس حکم کا انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی وقت وہ شیطان اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ لہذا اے بندہ خدا، تو جان لو کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر شیطان ہے۔ اور اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ تو اے بندہ خدا، تو جان لو کہ آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارس کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا، اور جب اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا کر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی کرائی تو اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو کیا مخلوقات جنات کی شروعات ایک جن سے ہوئی تھی؟ تو اے بندہ خدا، جان لو کہ مخلوقات جنات کی شروعات بھی ایک جن سے ہوئی تھی، اور اس پہلے جن کا نام شومان تھا، اور اللہ نے اس پہلے جن کو بھڑکتی آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت امام علی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے خداوند کریم نے
نبیوں کو پیغمبروں کو بھیجا تو کیا جنات کی ہدایت کے لیے خداوند کریم نے نبیوں یا پیغمبروں کو بھیجا ہے یا نہیں؟ تو جان لو کہ اللہ نے جنات کی ہدایت کے لیے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، اور جنات کی طرف بھیجے گئے ایک نبی کا نام یوسف تھا۔ دوستو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام وہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، بلکہ وہ یوسف خود ایک جن تھا۔ خداوند کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ایک جن تھا جنات کی طرف بھیجا تھا۔ جب جنات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی شکل میں پیغمبر اور نبیوں کو بھیجا، اور جنات کی ہدایت کے لیے خداوند کریم نے جنات کی شکل میں پیغمبروں اور نبیوں کو بھیجا تھا۔ جیسے کہ خداوند کریم قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 95 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اس زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور ان فرشتوں پر بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا 5واں سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رونے اور اس کے معافی مانگنے کے کیفیت کے بارے میں بتاؤں۔ جان لو کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر روتے رہے کہ آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے فرات میں موجود ہے۔ اس کے بعد مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے شخص تمہارا 6واں سوال یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند کریم نے زمین کے کس حصے پر اتارا تھا؟ تو جان لو کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین وادی سرندیپ پر اتارا تھا، اور وادی سرندیپ سری لنکا میں موجود ہے، اور وہاں پر آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پیر کا نشان موجود ہے۔ دوستو اس وقت سری لنکا ہندوستان کا ایک حصہ تھا، یعنی میں اپنی آسان زبان میں یہ کہوں کہ خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی ایک وادی سرندیپ پر اتارا تھا۔ اس کے بعد مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ تمہارے 7ویں سوال کا جواب، آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس زمین پر کتنی عمر تھی؟ تو مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو سن لو، حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی 930 سال زندگی گزاری تھی۔ مولا نے فرمایا کہ تم نے 8واں سوال یہ کیا کہ جنت میں جنتی لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ تو اے بندہ خدا سن لو، جنت میں جنتی لوگ عربی زبان میں بات کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عربی میں اتارا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا تمہارا آخری سوال یہ تھا کہ دوزخی لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا اس کا جواب یہ سن لو کہ دوزخ میں دوزخی لوگ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسیوں کی زبان میں بات کریں گے۔ تو پیارے دوستو اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر یوٹیوب پر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر فیس بک پر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خداوند کریم تمام مومن مومنات کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔